بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ٹی وی ٹوڈے کی ریان رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج 21 رمضان ہے، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان کی آخری ان راتوں میں اللہ رب العزت نے شب قدر کو تلاش کیا اور اس عشرے کے آغاز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی۔ آج ہم ان دونوں موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے میں قاری محمد اظہر مختار سیالوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت سے ٹرانسمیشن کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا أيها النبي إنا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. اللہ بہت خوبصورت تلاوت قاری محمد اظہر مختار صاحب فرما رہے تھے. ناظرین، آج کی رات اور اس عشرے کی ہر تاخرات اللہ رب العزت سے مانگنے کی رات ہے، اللہ رب العزت سے طلب کرنے کی رات ہے، اللہ رب العزت سے مغفرت، اللہ رب العزت سے جہنم کی آزادی، اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب کی خواہش بڑھانے کی رات ہے. وہ کامیاب ہو گیا جس نے ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو پایا اور اس رات کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کو منا لیا. اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے نعت رسول مقبول عمر رضوی صاحب سے سنیں گے. عمر رضوی صاحب مانگا مانگا سے تعلق رکھتے ہیں، وہ نعت رسول مقبول پیش کریں گے. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی درداں دی دوا دینا، آقا لجپال نبی درداں دی دوا دینا، جو دامن دی ہوا دینا، جدوں نظر آئے دامن دی ہوا دینا. بہت ہی پیارا شعر ہے کہ میں نعت تیری پڑھتا، میں ذکر تیرا کرتا، آقا میں نعت تیری پڑھتا، میں ذکر تیرا کرتا، اس ذکر دی برکت نال، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا، آقا جدوں وقت نظر آئے دامن دی ہوا دینا، دل روندا ہے او جان دے جدوں لوگ مدینے دل روندا ہے، میرا دل روندا ہے، میرا دل روندا ہے، جانے جدوں لوگ مدینے ہن سانو وی آقا، ہن مینوں وی
مولا دربار دکھائے نا آقا لجپال نبی میرے دردانی دوا دینا اور سرکار دی محفل چولیاں اٹھا بیٹھے لجپال دی محفل چولیاں اٹھا بیٹھے لاج رکھ لئی وے لجپال لاج رکھ لئی وے لجپال خالی نہ اٹھا دینا لجپال نبی میرے دردانی دوا دینا آقا لجپال نبی میرے دردانی دوا دینا لجپال نبی میرے دردانی دوا دینا آقا لجپال نبی میرے دردانی دوا دینا جدوں نظر آئے دامن دی دینا آج پہلی طاق ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو ان طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا اور خود بھی تلاش کی۔ یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کو اللہ رب العزت تقدیر کے بھی فیصلے کرتے ہیں۔ اس رات کو اللہ رب العزت امت مسلمہ کے ہر مسلمان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ سچے دل کے ساتھ، آئندہ غلطی نہ کرنے کے وعدے کے ساتھ، شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوا جائے۔ اور کامیاب ہے وہ شخص کہ جو اس رات کو پائے اور اس رات کو پا کے اپنے رب سے گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر، رو کر، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ وہ رب جس نے یہ تحفہ دیا ہے، پہلے کسی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا گیا۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے کی امتوں کی جو لوگ تھے، پہلے انبیاء کی جو امتیں تھیں، ان کی عمریں لمبی تھی اور وہ ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، لیکن ہماری عمریں کم ہیں، ہماری عبادت ویسی نہیں ہوگی۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ وہ جو رات میں نے تمہیں عطا کی ہے، یہ 1000 مہینوں کی عبادات سے بہتر ہے۔ لیکن اس کو تلاش کرنا ہے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی ہر طاق رات کے اندر، اور جب ہم اس رات کو پا لیں گے تو ہماری یہ ایک رات کی عبادت، خواہ وہ ہم نے نوافل ادا کی ہوں، خواہ ہم نے وہ اس رات قرآن پاک کی تلاوت کی ہو، خواہ اس رات قیام اللیل کیا ہو، خواہ اس رات صدقہ دیا ہو، زکوٰۃ دی ہو، فطرانہ دیا ہو، یا کوئی بھی نیک کام کیا ہو، ماہ رمضان کا 70 گنا الگ سے ثواب، طاق رات کا 1000 مہینے سے بہتر انعام۔ اب اس 1000 مہینے کی لمٹ نہیں ہے، وہ کئی لاکھ مہینے بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ
کہ دل کے اندر خلوص موجود ہو، شرط یہ ہے کہ شرمندگی موجود ہو، شرط یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جانا مقصود ہو۔ جب ان شرائط کے اوپر ہم پورا پڑھ کے، ان شرائط کو پورا کر کے ہم اللہ رب العزت کے ہاں کھڑے ہوں گے تو یہ طاق راتیں یقیناً ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہوں گی۔ اس رات کو بھرپور صدقات دیجئے، اس رات کو بھرپور نوافل پڑھیے، اس رات کو قرآن پاک کی تلاوت کیجئے اور اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کے اپنی ساری زندگی کے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ وہ رب اتنا رحیم ہے کہ جس نے 84 مہینوں کے 84 سال کے برابر 1000 سال 1000 مہینے سے بہتر رات ہمیں عطا کی ہے، تو وہ رب یقینی طور پر ہمیں معاف فرمائیں گے، وہ رب یقینی طور پر ہمیں جہنم سے آزاد کر دیں گے، وہ رب یقینی طور پر ہمیں ریان سے بغیر حساب کتاب کے داخل فرما دیں گے۔ ناظرین، جب آپ رات کو ان طاق راتوں میں اللہ کے پاس جائیں، گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگیں، تو ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی تنہائی کی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہماری بھی بخشش فرما دے، اللہ رب العزت ہم سے بھی راضی ہو جائے، اللہ رب العزت ہمیں بھی جہنم سے نجات عطا کر دے، اللہ رب العزت ہمیں بھی جنت کے اندر داخل کر دے۔ ناظرین، دوسرا آج کا دن 21 رمضان اس لیے اہم ہے کہ اس دن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے چوتھے خلیفہ، بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ عطا کی، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ بدر میں کفار کے مقابلے میں تلوار لے کر نکلے، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو شیر خدا کا لقب دیا گیا، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں غزوہ خیبر کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آج میں اس شخص کو جھنڈا عطا کروں گا کہ جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جھنڈا جس شخص کو دیا گیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حسن اور حسین رضوان اللہ اجمعین کے والد محترم بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلم تاریخ کے چوتھے خلیفہ بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سی فتوحات بھی کی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا کا لقب عطا ہوا تھا۔ ان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 21 رمضان کی صبح زخمی کیا گیا اور بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، آج کا دن خلیفہ راشدین میں سے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرنے کا دن ہے، ان کے لیے دعا کا دن ہے اور جنت میں ان کا ساتھ مانگنے کا بھی دن ہے۔ ناظرین، ہم بریک کے بعد آپ کے پاس اپنے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اپنے مہمان سکالر کے ساتھ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک پر چلتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ناظرین، آج 21 رمضان المبارک ہے اور پہلی طاق رات ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے طاق راتوں کی فضیلت۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے معروف عالم دین اور نام بھی مولانا محمد معروف صاحب، شکر گزار ہیں آپ تشریف لائے۔ استاد ہیں، علامہ ہیں، محقق ہیں، مفتی ہیں، طویل عرصے سے طلبہ کو علم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں۔ جامعہ دارالعلوم منصورہ میں طویل عرصہ سے پڑھا رہے ہیں۔ آج ہم ان سے رہنمائی لیں گے طاق راتوں کے حوالے سے۔
مولانا فرمائیے گا کہ طاق راتوں کی فضیلت کیوں بیان کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طاق راتوں کی فضیلت اس لیے اس میں فضیلت ہے طاق راتوں میں، اور طاق کے حوالے سے بھی فضیلت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وطر ہے اور طاق کو اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وطر کے حوالے سے اور طاق راتوں کے حوالے سے احادیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی ہے، اور طاق راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش بھی کیا ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق راتوں میں عبادت کرتے تھے، اور طاق راتوں میں اصحاب کرام کو، ازواج مطہرات کو بھی حکم کرتے تھے کہ وہ طاق راتوں میں عبادت کر لیں، تاکہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر جو ہے وہ ہو جائے، مل جائے۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں رات عبادت کیا، اور اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا، اور ان کی پیشانی مبارک پانی اور مٹی میں گردآلود ہوئے تھے۔ تو اس رات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ لیلۃ القدر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح تشریف لائے، مسجد میں تشریف لائے تاکہ لوگوں کو بتائے کہ لیلۃ القدر ان کو دکھایا گیا۔ تو وہاں دیکھا گیا کہ دو مسجد نبوی میں دو مسلمان آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو کچھ اختلاف کے انداز میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو اس دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے یہ اٹھایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے ان کو دکھایا گیا، لیکن یہ امت کو نہیں بتایا گیا کہ لیلۃ القدر فلان رات ہے۔ تو اس کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہی ہے واللہ عالم کی، تاکہ امت تلاش کرے اور عبادات میں مصروف ہو جائے، اور وہ تاکہ لیلۃ القدر کو پائے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ لیلۃ طاق راتوں میں عبادت اس لیے افضل ہے کہ نصوص سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی، اور صحابہ مسلمانوں کو حکم کیا ہے کہ وہ طاق راتوں میں زیادہ عبادت کر لیں۔ مثلا آخری عشرہ میں 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، یہ طاق راتیں ہیں، اور ان طاق راتوں میں سے کسی رات میں لیلۃ القدر ہوگی۔ تو اس وجہ سے چونکہ لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، اور ظاہر ہے کہ 1000 مہینہ تقریباً 83 سال بن جاتے،
اور ایک رات عبادت 83 سال عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیا ہے، حکم کیا ہے کہ وہ طاق راتوں کو تلاش کر لیں۔ اگرچہ بعض روایات یعنی دلالت کرتی ہے کہ وہ لیلۃ القدر 27ویں رات میں، لیکن پھر بھی کنفرم نہیں، یعنی یقینی نہیں ہے کہ وہ تحدید 27ویں رات ہے، اس لیے طاق راتوں میں ہیں اور وہ آخری عشرہ میں ہیں۔ تو اس لیے طاق راتوں کی فضیلت یہی ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ جزاک اللہ۔ مولانا یہ فرمائیے گا کہ اس رات کی کوئی نشانی خاص موجود ہے جس سے اندازہ ہو سکے کہ یہ لیلۃ القدر ہے؟ جی ہاں، بعض روایات ہے کہ اس رات، جس رات لیلۃ القدر ہوگی، اس رات ہوا موسم معتدل ہوگا، نہ زیادہ گرم ہے اور نہ زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اس رات میں کوئی ستارہ نہیں گرے گا، روٹین میں ستارے گرتے رہتے؟ گرتے رہتے۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرے نشانی یہ ہے کہ جب صبح سورج نکلے گا تو سورج کی روشنی وہ سفید ہوگی، زیادہ تیز نہیں ہوگی، بلکہ اس کی روشنی سفید اور کم ہوگی، ماند پڑ جائے گی۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ روایات کے مطابق ہے کہ اس رات بے حد اور بے اندازہ بے شمار فرشتے اتریں گے، تو فرشتہ زیادہ اترنے کی وجہ سے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ تو اگر کسی نے اس رات کو اندازہ لگا لیا، اندازہ کیا جا سکتا ہے کوئی کہ یہ آج کی رات ہے، یا وہ یہ ہے کہ پتہ چل جائے گا کہ اس رات ہوا نہیں چلے گی، ٹھیک ہے، ہوا معتدل ہوگی۔ تو اسی طرح دیکھا جائے گا کہ آسمان کی طرف کہ اگر کوئی ستارہ نہیں ٹوٹے گا، اور یہ تو بات ٹھیک ہوگی۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا مولانا صاحب کہ کوئی فرد اگر اس نشانیوں کو دیکھ لیتا ہے جی تو کیا وہ اپنے دوسرے ساتھی کو، دوست کو یہ بتائے کہ مجھے یقین ہے یا مجھے شک ہے کہ یہ آج کی رات ہے، تاکہ اسے عبادت کے لیے موٹیویٹ کیا جائے، ابھارا جائے اس کو؟ ہاں ٹھیک ہے، اگر خصوصاً یہ بات، بلکہ کیا کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں ہے کہ آخری عشرہ میں خود بھی اپنی کمر کو کستے تھے، اور عشاء سے پہلے ہر رات نہاتے تھے، عبادت کے لیے خود کو تیار کرتے تھے، ازواج مطہرات کو بھی ہر رات حکم کرتے تھے، اور امت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ترغیب دیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس بنا پر خیر کام میں دلالت کرنا ثواب ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے یا کوئی آثار اور قرینہ ہو کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے، دوسرے کو اگر وہ بتائے تو اس میں میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ رہنمائی فرمائیے گا کہ اس کا ڈیوریشن کیا ہوگا، کب سے لے کے کب تک اس کے اوقات ظاہر ہے کہ عشاء کی بعد نمازی فرض کی بعد سے لے کر طلوع فجر تک یہ وقت ہے۔ تو اگر پوری رات وہ کرنا چاہیں تو نور علی نور ہے، بہت یہ سعادت کی بات ہے۔ اگر رات کی کسی بھی حصہ میں وہ جاگ جائے اور اس میں عبادت کرے اور تلاوت قرآن کریم کرے،
ذکر و اذکار کرے، کوئی بھی جو ہے نیک کام کر لے، دعا مانگے، جس طرح کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ رات یعنی لیلۃ القدر کسی کو مل جائے تو اس رات وہ کیا مانگے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مانگے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا مانگے، کوئی بھی نیک کام کرے تو ثواب ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں مطلب نوافل بھی ہیں، صدقہ بھی ہے، اور ساری چیزوں کا جو ہے نا وہ معاملات آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی نیکی کر لیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی نیکی کر لیں تو عبادت ہے، اور نیکی ہے اور عبادت ہے، اور عبادت کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرماتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ لیں، زیادہ تر بہتر یہی ہے کہ اس رات جو سنت کے مطابق جو سنت سے قریب ہو جائے، بہتر یہی ہے کہ وہ نماز پڑھ لیں، اور نماز کے اندر جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم کر لیں، تاکہ عبادت جو نماز بھی ہو جائے اور تلاوت قرآن کریم بھی ہو جائے، اور ساتھ جو ہے دعا بھی کر لیں تاکہ وہ تمام عبادات شامل ہو جائے۔ اور اگر وقتی سحری ہے تو اس میں زیادہ تر استغفار کر لیں، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، تو اس میں صفات متقین میں شامل ہو جائے گا۔ وہ استغفار کرتے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری طاق راتوں کی عبادات کو قبول فرمائے۔ آمین۔ مولانا یہ رہنمائی کیجئے گا کہ ایک آدمی عبادت نہیں کر رہا لیکن مسجد میں موجود ہے، جی، اور اس نیت سے موجود ہے کہ تھوڑے لمحے کے لیے وہ اعتکاف کے لیے آیا ہے یا ویسے آخری عشرے میں موجود ہے لیکن وہ عبادت نہیں کر رہا، تو اس کے بارے میں کیا اس کو مسجد میں بیٹھنے کا کوئی اجر و ثواب اس رات کے حساب سے اس کو ملے گا؟ تو مسجد میں جانا بنیت اعتکاف، اگرچہ اعتکاف جو شرعی اعتکاف ہے وہ یہ ہے کہ روزہ کے ساتھ آدمی اعتکاف کر لیں، لیکن لغوی طور پر حدیث میں ہے کہ کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو جائے اور نیت اعتکاف کر لیں تو ٹھیک ہے، نیت اعتکاف داخل ہو مسجد میں جائے اور جا کر کے وہاں وہ بیٹھیں اور اگر نماز پڑھ لیں 2 رکعت تحیت المسجد، چونکہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو جائے تو وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لیں، اور تحیہ مسجد پڑھنے کے بعد اگر نماز ہے تو وہ نماز کے لیے انتظار کریں اور نماز باجماعت پڑھ لیں، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام گناہوں کو مغفرت فرماتا ہے، اور اس کے بعد نماز کے لیے انتظار کرتا ہے تو وہ نماز کے اندر ہوتا ہے، اور فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو مغفرت فرما، یا اللہ اس پر رحمت فرما، اس پر رحم فرما۔ تو اس طرح جب تک وہ مسجد میں نماز پڑھ کر کی دوسری نماز کی انتظار میں ہوتا ہے، گویا کہ وہ نماز کے اندر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ویسے ہی اگر وہ عبادت نہ کریں تب بھی مسجد جو ہے یہ روئی زمین میں بہترین جگہ ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے وہاں اترتے ہیں، تب بھی وہ اللہ کی رحمت میں شامل ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ مولانا صاحب، بہت خوبصورت انداز میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہماری پورے رمضان میں یہ کوشش رہی کہ ہم آپ کے سامنے دین کو آسان کر کے پیش کریں، دین کا حقیقی تصور آپ کے سامنے واضح کریں، اور
دین کے بارے میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اس کو ہم آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کریں. اس لیے ہم نے آپ کے لیے بہترین علماء کا انتخاب کیا تاکہ ہم ان سے دین سیکھ سکیں، نہ کہ ہم ماہ رمضان کی ان قیمتی راتوں کو دیگر معاملات میں ضائع کر دیں اور وہ چیزیں جو دین کا حصہ نہیں ہیں ان کو کرنے کے بعد دین کو ہم خرابی کی طرف لے جائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ گناہ کو نیکی سمجھا جائے گا. تو گناہ کو نیکی سمجھنے کا وہ تصور شاید آج کے زمانے میں ہمارے ہاں موجود ہے، لیکن ہم اپنے اس چینل کی وساطت سے اب تک دین کی حقیقی تصویر پیش کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور اگلی راتوں کے اندر بھی ہم اس کی حقیقی تصویر آپ کے سامنے پیش کریں گے. مجھے امید ہے کہ اب ہماری ان ٹرانسمیشن جو ہم نے آپ کے سامنے ماہ رمضان میں پیش کی اس سے آپ ضرور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور جب جب آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، جب جب آپ اپنے لیے دعا کریں، جب جب آپ طاق راتوں میں کھڑے ہوں تو ہمارے اس عمل کی قبولیت کی بھی دعا کیجئے گا، اس بات کی بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ رب العزت ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے، اس بات کی بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ رب العزت ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا کر دے، اس بات کی بھی دعا کیجئے گا کہ ہم سب انشاءاللہ العزیز جنت الفردوس کے اندر اکٹھے ہو جائیں. کہ حقیقی کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اور اس پورے عشرے اور بالخصوص پاک راتوں میں ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو منا لیں، ہم اپنے قبر کا سامان تلاش کر لیں، ہم تلاوت قرآن پاک کر کے اس عبادت کے نتیجے میں 1000 سال بہتر، 1000 سالوں کے برابر عبادات اور 1000 مہینوں کے برابر عبادات میں شریک ہو جائیں اور یہ ہماری زندگی کے لیے توشہ آخرت بن جائیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے، بریک کے بعد ملتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین ہمارا اب کا موضوع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. مولانا ہمیں رہنمائی فرمائیں گے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، ان کے ایمان لانے سے متعلق، ان کی جد و جہد سے متعلق ہمیں آگاہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے اور ان کی مناقب بے شمار ہے کہ انشاءاللہ میں اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے حوالے سے روایات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 10 بعثت سے 10 سال پہلے مکہ مکرمہ میں، بعض روایات کے مطابق یہ ہے جو کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مستدرک میں نقل کیا ہے کہ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے. ماشاءاللہ. اگرچہ بعض اہل علم ان روایات پر کلام کیا ہے، لیکن روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے اندر دنیا میں آئے. واہ. اور حضرت علی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور بھی بھائی تھے. مکہ میں کچھ سختی آئی، حادثائی آئی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں مل کر کے اپنی چچے کے پاس حضرت اس کی ابو طالب کے پاس گئے تاکہ ان کے ساتھ مدد کر سکے اور ان کے ساتھ وہ کچھ جو ہے تعاون کر سکے. تو حضرت جعفر کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کفالت میں لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آئے. ماشاءاللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفالت کرتے تھے. اور بعثت کی بات روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں عبادت نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کہ وہ ایک طرح اس عبادت کو پسند کیا، یعنی اس میں خوش ہوئے کہ یہ کس طرح عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دین ہے جو مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء علیہ السلام کو اس پر بھیجا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو دعوت دیا کہ وہ اس دین کو قبول کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو میں اپنی والد سے مشورہ کر لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایات کے مطابق یہ کہ پسند نہیں فرمایا. جب پسند نہیں فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو اپنی والد سے تذکرہ بھی نہیں کیا اور اس رات جا کر کی صبح تک وہ اس حوالے سے سوچتے رہے اور فکر کرتے رہے اور بالآخر وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ ایمان لائے. اور جب ایمان لائے اس وقت بعض روایت کے مطابق حضرت علی کی عمر بعض روایت کے مطابق 10 سال کی ہے اور بعض روایت کے مطابق 15 سال کی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی بچوں میں سے سب سے پہلا وہ بچہ ہے جو ایمان لائے اور مردوں میں سے سب سے پہلا جو ایمان لانے والے مرد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہمیشہ. طائف میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے گئے وہاں روایات ہے کہ آپ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اور خصوصاً یہ واقعہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے تو اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنی جگہ پر سلا دیا اور فرمایا کہ میرے جانے کی بات جو ہے فلاں فلاں کی امانات ہے، ان کی امانت ان کو حوالہ کرنا ہے اور 3 دن کے بعد وہ مدینہ کی طرف آ جائیں، مدینہ میں آ جائیں میرے پاس. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر سوئے اور جب مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محاصرہ کیا تھا تو وہ جب اندر داخل ہوئے تو چادر ہٹائے تو دیکھا گیا کہ حضرت علی آرام کر رہے ہیں. تو ان سے حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ. اور اس کے بعد حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت کو ادا کر کے اس کے بعد 3 دن بعد مدینہ منورہ میں آئے
اور مدینہ منورہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کی درمیان مواخات قائم کیا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنی خود کے ساتھ مواخات قائم کیا، یعنی باقی دو مسلمان آپس میں بھائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساتھ مواخات اور بھائی چارگی قائم کیا ہے۔ اور اسی طرح مدینہ منورہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں سوائے غزوہ تبوک باقی تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ غزوہ بدر میں بہت بہادری اور شجاعت دکھائے، اور معلوم ہے کہ جب عتبہ، شیبہ اور ولید ابن ربیعہ جب مقابلہ اور مبارزہ کے لیے نکلے میدان میں تو اس طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ اور حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آواز دیا، تو حضرت علی ایک وار کرنے میں اپنی مقابل کو ختم کر لیا، اور حضرت حمزہ نے بھی اپنی مقابل کو جو ہے ایک وار میں ختم کیا۔ البتہ حضرت عبیدہ اور ان کے مقابل میں جو تلوار چلی تو حضرت عبیدہ نے بھی اپنی مخالف کو زخمی کیا، اور حضرت عبیدہ خود بھی زخمی ہوئے، تو یہ دونوں حضرت علی اور حضرت حمزہ اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا، اور بعد میں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت علی میدان بدر میں بہت بہادری سے لڑے، جہاد کیا۔ اسی طرح میدان احد میں بھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادری کے ساتھ، ظاہر ہے کہ حضرت علی بہادری میں اور شجاعت میں بے نظیر تھے۔ اور اسی طرح خندق میں بھی جب مشرکین کی طرف سے جو بہت زیادہ بہادر اور قوی انسان عامر ابن عبد ود نامی جب وہ آیا اور آواز دیا اور مسلمانوں کو لڑکارا کہ تم جس جنت کی طرف لوگوں کو پکارتے ہو، اب اس جنت کے لیے تم میں سے کون تیار ہے کہ وہ آ جائے میرے مقابلے میں تاکہ وہ جلدی جنت میں چلا جائے۔ تو حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز دیا، حضرت علی کھڑے ہو کر کے کہا یا رسول اللہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے؟ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیا تو حضرت علی کھڑے ہوئے، تو اس کے بعد حضرت علی جا کر کے اس کے ساتھ مقابلہ میں، تو اس نے حضرت علی کو کچھ نہیں سمجھا۔ حضرت علی نے اس کو اس طرح لڑکارا کہ اس کو غصہ آ گیا، تو وہ اپنی سواری سے اتر کر کے تو تلوار مقابلہ کیا، تو حضرت علی کو وہ مارا زور سے، اس کی تلوار ان کی خود پر، ان کی سر پر لگی لیکن اثر نہ کر سکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر جو وار کیا اس کی گردن پر جو شہرت کٹ گیا اور وہ ادھری گر کر ہلاک ہوئے۔ تو حضرت علی اللہ اکبر تکبیر پڑھ لیا، تو مسلمانوں نے جب سنا آواز تکبیر اللہ اکبر تو مسلمانوں نے بھی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ لگائے۔ جب واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کی زرہ کو کیوں نہیں لیا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ جب میں نے اس کو لگایا اور وہ گرا تو اس کی شرمگاہ کھول گیا، تو مجھے شرم آیا کہ میں اس کی زرہ لے لوں، اللہ اکبر، میں واپس آ گیا۔ اسی طرح غزوہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرمایا کہ میں کل جو ہے اس جھنڈا کو اس انسان کے ہاتھ میں حوالہ کروں گا جو وہ اللہ اور اس کی رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کی رسول اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔
اور حضرت علی کو جب آواز دیا گیا کہ علی کدھر ہے تو کہا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو آشوبی چشم ہے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بلائیں، تو ان کو بلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لعاب دہاں اس کی آنکھ پر لگائے تو ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی. تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کی طرف روانہ ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رسلک، علی کھڑے ہو جائیں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو پہلے اسلام کی طرف دعوت دینا ہے. اگر وہ اسلام کو قبول کر لیا تو ہمارے اور ان کے درمیان کوئی لڑائی نہیں. اگر نہیں ہے اس کے بعد ان کو جزیہ کی طرف دعوت دینا. اگر جزیہ کو بھی نہیں مانتے اس کے بعد پھر ان کو جہاد کی طرف دعوت دینا ہے. تو حضرت اور آخر میں فرمایا کہ واللہ اگر آپ کے ذریعے سے ایک انسان بھی ہدایت یافتہ ہو جائے یہ تمہارے لیے سرخ اون سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہے. حضرت علی جا کر کے وہاں خیبر کو فتح کیا اور ان میں سے جو سب سے زیادہ بہادر آدمی مرحب نامی وہ اترا، جو کہ مشہور ہے کہ کہتے ہیں وہ یعنی 1000 آدمی کے ساتھ مقابلہ کرتا تھا اکیلا. اتنا وہ بہادر اور مضبوط اور لڑاکو آدمی تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قتل کر دیا ہے. اور اس کو قتل کرنے کے بعد جو ہے یہودیوں میں ہمت نہیں رہی. وہ حضرت علی ہر ایک قلعہ کو یکی بعد دیگرے جو ہے فتح کر دیا. یہ ایک الگ ٹاپک ہونا چاہیے کہ حضرت جو ہے یہودیوں نے کتنے وہاں قلعہ بنائے اور ان قلعہ کس طرح قلعہ بنائے مضبوط، اور مسلمانوں نے ان کو کس طرح فتح کیا ہے. بہر صورت فتح مکہ میں بھی ہر سوائے غزوہ تبوک باقی تمام غزوات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے موجود تھے. سوائے غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف تشریف لے گئے اور حضرت علی کو مدینہ منورہ میں جانشین مقرر فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے ہیں اور مجھے عورتوں کے درمیان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی آپ اس بات پر راضی اور خوش نہیں ہے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ جو ہے میرے لیے اس طرح ہے جس طرح کی ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی یعنی نسبت سے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور کی طرف تشریف لے گئے تو ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں جانشین مقرر فرمایا. اسی طرح میں جا رہا ہوں اور آپ کو جو ہے میں اپنا جانشین مقرر کر رہا ہوں، البتہ یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو غزوہ تبوک میں مدینہ منورہ میں وہ جانشین اور امیر مقرر فرمایا کہ وہاں مدینہ میں رہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داماد ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شادی کرائے. اور سن 2 ہجری میں روایات کے مطابق یہ ہے کہ سن 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے ساتھ شادی کرائے. روایت اس طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چاہتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کر لیں، لیکن حیا کی وجہ سے حضرت علی ذکر نہیں کر سکتے تھے.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے کہ یہ حضرت علی کیوں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں علی کیوں آئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان نہ کر سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کے لیے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زیرہ جو حتمی زیرہ جو آپ کے پاس تھی وہ کدھر ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ وہ تو ہے میرے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لے آؤ. وہ لائے مہر کی عوض میں. اور غزوہ احد کی بعد سن 2 ہجری منگنی ہوئی اور سن 3 ہجری میں رخصتی ہوئی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت فاطمہ سے جو عمومی طور پر اگرچہ مشہور یہ ہے کہ صرف 2 ہے لیکن 4 اولاد ہے، بلکہ 5 اولاد ہے. حضرت حسن ہے، حضرت حسین اور حضرت محسن، یہ 3 فرزند ارجمند. اور ام کلثوم اور زینب کبریٰ، یہ 5 اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں. اور جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی تو اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی شادی نہیں کی. البتہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعد حضرت علی اور شادیاں کی ہے. تقریباً روایات کے مطابق اور تاریخ میں تقریباً 7 خواتین یعنی 7 بیویاں یا کی بادی کی گئی، اور ان سے بھی اولاد ہے، جو کہ ان میں سے اکثر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں وہ بھی شہید ہوئے. اللہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت میں حضرت ابو بکر کے ساتھ بیعت کیا، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیا. ان کے بعد حضرت عمر جب شہید ہوئے تو خلافت کو شورا میں حوالہ کیا، تو شورا جو ہے اس کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت، حضرت علی نے بھی بیعت کیا ہے مسجد میں. اور حضرت جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کی شہادت کے بعد تمام مسلمان مہاجرین انصار سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے درخواست کیا کہ اب جو ہے امیر المومنین بنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب اس وقت جو ہے مسلمان سخت حالت میں ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن مسجد میں علل اعلان ہو جائے. تو مسجد میں جمعے کے دن وہاں تمام انصار اور تمام مہاجرین جو بڑے بڑے مسلمان جو اس وقت تھے مہاجرین اور انصار میں سے، سب وہاں جمعے کے دن علل اعلان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ پر بیعت کیا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو وہ حضرت علی چاہتے تھے کہ وہی اسی طرح شیخین کی نہج خلافت کے مطابق وہ خلافت کو چلائیں، لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ جس طرح حضرت عمر ہر سال اپنی گورنروں کو تبدیل کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی چاہتے تھے کہ اپنی ہر سال اپنی گورنروں کو تبدیل کریں، نیا گورنر منتخب کر لیں اور مقرر کریں. تو حضرت علی مدینہ سے خلافت کو کوفہ میں لائے، اور کوفہ میں لا کر کے یہاں تو اگرچہ دوران خلافت میں خلافت حضرت علی میں فتوحات نہیں ہوئے،
لیکن اسلامی جو ایک تمدن ہے اور ایک جو اسلامی جو ہزارہ جس کو کہتے ہیں، جس کو تمدن کہا جاتا ہے، جس کو جو ہے علمی طور پر آگے بڑھنے کے لیے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ میں ہوئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 35 ہجری میں خلیفہ بنے، اور 5 سال خلافت کے بعد سن 40 ہجری میں، اور جو عبد الرحمن ابو ملجم کی نام سے جو رات نمازی فجر کی طرف جا رہے تھے، تو رستہ میں چونکہ جب حضرت علی جاتے تھے تو آواز دیتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، تو ابو ملجم کو وہاں رستہ میں وہ تاگ میں بیٹھا ہوا تھا، تو جب حضرت علی نماز کی طرف جا رہے تھے تو حضرت علی پر وار کر دیا اور حضرت علی کو یعنی شہید کیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقب کے حوالے سے تو بہت ساری مناقب ہے، لیکن ان میں سے کچھ اختصار کے ساتھ میں ذکر کروں گا. ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون موسیٰ. ایک نمبر 2 یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں فرمایا کہ میں کل جنڈا کو اس کے ہاتھ میں حوالہ کروں گا جو اللہ اور اس کی رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کی رسول بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ کبھی میں امارت کو زندگی میں خواہش نہیں کیا، لیکن اس مرتبہ میں نے چاہا کہ یہ مجھے مل جائے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کی رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کی رسول اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو میں اس وجہ سے چاہا کہ یہ امارت مجھے مل جائے. لیکن جب صبح ہوا تو حضرت علی کو آواز دیا گیا. اور تیسری وہ ہے کہ یہ آل بیت میں سے ہے. جب وفد نجران مدینہ میں آئے اور مباہلہ کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیا تو فرمایا کہ علی، فاطمہ، حضرت حسن، حسین ان کو بلائے چادر کے نیچے، فرمایا کہ یہ میرے آل ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی درخواست کیا تو فرمایا کہ تو بھی اعلی خیر ہے، تو بھی خیر پر ہے، لیکن یہ میرے آل میں سے ہے، یہ آل بیت میں سے. اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقب میں سے جو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو میں وہ کرتا ہوں، اس کے قرض اور اس کی جو ادائیگی کرتا ہوں، تو میرے بعد جو ہے وہ حضرت علی ادائیگی فرمائے گا. یہ حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے وہ کر دیا کہ میرے بعد جو ہے وہ قرض حضرت علی ادا فرمائے گا. اسی طرح قرآن کریم کی مناقب کے حوالے سے میدان بدر میں جو مقابلہ ہوئے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے مناقب میں میرے حوالے سے نازل ہوئی ہے کہ حاذانی خصمانی اختصموا فی ربی. تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقب بے شمار ہے، اور حضرت علی کی جو اسلام کے لیے جو قربانی دیا ہے وہ بھی بے شمار ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داماد ہے، اور ان کے بہت سارے مناقب ہے جو کہ کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر مولانا ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات مبارکہ سے متعلق خوبصورت انداز میں بتا رہے تھے. اور آج کے دن 21 رمضان کو ایک ظالم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. ناظرین، ہم منقبت سنیں گے محمد
عمر رضوی صاحب سے۔ زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں شاہ شامل پانچ شاہ شامل پانچ شامل پانچ یا علی یا علی، آپ ہیں، آپ ہیں یا علی یا علی، آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں میرے دامن میں زاغ رات گئے، رات گئے میرے دامن میں زاغ رات گئے، رات گئے میرے دامن میں زاغ رات گئے، رات گئے تو پھر کیوں مجھے کو کمی آپ گئے، آپ ہیں کیوں مجھے کو کمی، آپ گئے، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ناظرین، رات کا آخری پہر چل رہا ہے اور یہ طاق رات اپنی اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ اپنی رات کی ان دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیں گے، اپنی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی عبادات، ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائیں اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں۔ اگلے موضوع کے ساتھ اگلی سحری میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے گا سحر ٹرانسمیشن ریان رمضان۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔